کلاسر صاحب، ایک تو میں آپ سے احتجاج کے حوالے سے ضرور بات کروں گی کہ یہ احتجاج جو ہے وہ اس وقت کہاں کھڑا ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم اپنے ویورز کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ایک اور اہم ایشو پہ بھی ہم بات کریں گے، تو اس پہ بھی آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ ایک وفاقی وزیر کی رہائش کے تزئین و آرائش کے لیے سی ڈی اے نے کروڑوں روپے کا ٹینڈر پاس کر دیا ہے۔ تو اس غریب عوام جہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے وہاں پہ ایک وفاقی وزیر کی رہائش پہ تزئین و آرائش پہ کروڑوں روپے کا ٹینڈر جو ہے وہ سی ڈی اے نے پاس کر دیا۔ یہ میرا خیال ہے خان صاحب والا تو وہ چلتا رہے گا، چل رہا ہے، کوئی اتنی جلدی ہمیں چیزیں سیٹل ہوتی نہیں لگ رہی کہ کل کا ابھی دن ہے، دیکھیں گے اس پہ ہم بات کریں گے، کل جو اس پہ بھی آتے بھی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا ایک اہم ایشو ہے۔ یہ جو وہاں منسٹر انکلیو میں وہ جو وہاں بنگلہ ہے کسی جو اس کا فیڈرل منسٹر کا 34 ہے یا 36 ہے میرا خیال ہے، سامان ابھی رانا صاحب اگر کنفرم کر کے میں بتائیں، اس پہ جو ٹینڈر سی ڈی اے نے دیا ہے کہ 36 ہے میرا خیال ہے، شاید اسی طرح کا ہے۔ ویسے 9 نمبر ہوتا بڑا وہ ہے، لیتھل ہوتا ہے، یا تختے والا نمبر ہوتا ہے۔ ویسے بہرحال وہ لگ بھی رہا ہے کہ اس کا اسکینڈل بن گیا ہے، کہ نیمرولوجی اگر دیکھے تو اس میں بڑا مطلب 9 نمبر بڑا اہم نمبر ہوتا ہے۔ نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ اب یہ دیکھیں کہ وہاں پہ 4 کروڑ اور 73 لاکھ روپے کا ٹینڈر جاری کیا ہے سی ڈی اے نے کہ جناب اس پہ رینوویشن ہونے، نیا بنگلہ نہیں بننا، ذرا ذہن میں رکھیں، اس میں نیا بنگلہ بن جاتا ہے، اس میں بھی اس کو گرا کے نیا بنا دے گا۔ منسٹر صاحب کی شان کے خلاف ہے، وہ پہلے سے کوئی اتنی بڑی رائلٹی تھے، کوئی رائل کوئی جگہ پہ رہتے تھے، محل میں رہتے تھے، اچانک ان کے آگے جھونپڑی میں رہنا پڑ گیا اور وہاں پہ وہ رہ نہیں سکتے، وہ یا ان کے بیوی بچے یا جو بھی ہیں، ان کو اچھا نہیں لگا کہ بھائی صاحب اتنی محنت کی آپ نے، پیسے لگائے، کروڑوں لگے، لوگوں کو منتیں ترلے، اب پتہ نہیں وہ مطلب 47 والے وزیر ہیں یا 45 والے وزیر ہیں، یہ بھی ڈفرینس کا نہیں پتا۔ تو بھائی صاحب اتنی محنت کر کے آپ پہنچے ہیں، اگر اس طرح بنگلے میں رہنا تھا، جھونپڑی میں رہنا تھا تو اپنا گھر ٹھیک تھا، کوئی غیرت دلوائی ہوگی کوئی، کیونکہ موسٹلی میں سے ناراض نہ ہوئے گا، اس طرح کے کام نہ گھر والے زیادہ کرواتے ہیں۔ ان کو ہوتا ہے کہ جناب کے وہ بچے ہو گئے، سپاؤز ہو گئی، رشتہ دار، اچھا یہ والا یار مزہ نہیں آیا، تو منسٹر صاحب لگتا ہے وہ بڑے گئے ہوں وہاں کا، پھر مزہ دکھاتے ہیں۔ آپ منسٹر نہیں لگ رہے، آپ منسٹر نہیں لگ رہے، آپ منسٹر نہیں لگ رہے، آپ کی شان کے کرو۔ اچھا میرے جیسے تبلچی بھی پہنچ جاتے ہیں تبلے پہ سنگت دینے کے لیے، وہ سر جی یہ دیکھیں یہاں سے یہ ہوا ہے، یہ صوفہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا کلر ٹھیک نہیں ہے، پردے ٹھیک نہیں ہے، پہلے لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، یہ تو مطلب اس سے پہلے استعمال ہو چکا ہے، ٹی وی چھوٹا ہے، اس کا ریموٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ اے سی ٹھیک نہیں چل رہا، ہوا ٹھنڈی نہیں دے رہا، کنورٹر نہیں ہے، 100 مطلب قسم کے میرے جیسے بیٹھے ہوتے نا تھوڑے سے منسٹر صاحب کو، تو کسی نے چک دیا اور منسٹر صاحب چکے گئے۔ انہوں نے اصل چیز یہی کوئی بڑے خاص وزیر ہیں کہ جن کے کہنے پہ سی ڈی اے نے 5.25 کروڑ روپے کا ٹینڈر اخبار میں دیا ہے، اور یہی سی ڈی اے کے ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں محمد علی رنداوا صاحب جو ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے اسلام آباد میں 17 ارب روپے کے پلاٹ بیچے ہیں، اور انہوں نے بڑے اس کے فخر کے ساتھ بتایا پوری قوم کو، انہوں نے جناب یہ جو پلاٹ ہم نے بیچے ہیں اسے اسلام آباد کی ترقی کریں گے۔ ہم پہلے والی ترقی پہ بھی ہم نے بات کرنی تھی، جو 40 دنوں میں انہوں نے یہاں پہ کھڑے کیے نا سارے اپنے ریکارڈ ٹائم میں، 30 دن میں ریکارڈ، 40 دن وہ بھی لنٹر پڑنے ہیں، وہاں پہ کوئی سریا سیمنٹ کوئی وہاں مینار نے یا نیچے جو ہے کچھ ٹائم دن اس کو چاہیے ہوتے ہیں پکا ہونے میں، آپ نے 40-30 دنوں میں آپ نے ساری چیزیں فٹ کر کے، اور اس کے بعد بھی بارش ہے سارے کا سارا آپ کا ٹوٹ گیا، پھر نیا کنٹریکٹ، نیا ٹھیکہ، نئے پیسے، 1 ارب کا کام جب آپ 40 دنوں میں کرواتے ہیں نا، پھر 4 شفٹیں لگتی ہیں، پھر ایک یہ بلین روپیز ہر شفٹ لیتے ہیں، سو ٹوٹل خرچہ 4 ارب کا ہوتا ہے، جو 1 ارب میں ہوتا ہے، جو ہمیں نعرے مرواتے ہیں سارے۔ خیر یہ دیٹس another thing۔ میرا سوال یہ سی ڈی اے سے پوچھنا ہے کہ بھائی صاحب یہ جو آپ نے کیا ہے یہاں پہ، یہ آپ نے 5 کروڑ روپے لیا اور پلاٹ بیچے ہیں جس پہ تنخواہیں پوری ہوں گی آپ کی ساری، اس سال میں تنخواہیں لیں گے، اگلے سال کے اور پلاٹ بیچ کے تو آپ یہ تنخواہیں اپنے پارکس پہ، یہ سارا جو ہمیں ڈیولپمنٹ بجٹ بتا رہے تھے یہاں پہ رنداوا صاحب، یہ یہی بتا رہے تھے کہ اسی طرح کے ڈیولپمنٹ ورک ہونے، اسی طرح کی رینوویشن ہونے جو یہاں پہ انہوں نے کرنی ہے، کہ منسٹر صاحب کے ایک طرف یہ ہے، پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ان کو وہ برا بھلا کہتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ میں آئی ایم ایف سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہاں پہ آپ نے یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن بند کروا دی، ہزاروں بندے مطلب وہ جاب لیس ہو گئے، آپ نے جب اس پہ جا کے آپ نے پی ڈبلیو آپ نے بند کروا دی، کرپشن ہوتی بالکل ہوتی ہوگی، آپ نے پی اے اے بکوا دی، روزویلٹ بک رہا ہے، سبسکرائب بک رہا ہے، جو پاکستان میں چیز ہے آپ کہتے ہیں ہمارا تو کام ہی نہیں ہے۔ تو بھائی صاحب آپ کو سارے اعتراضات جو ہیں ان پہ ہوتے ہیں، یہ مطلب اگین اس میں غریب لوگ جو نوکریاں کر رہے ہیں ان پہ اعتراضات ہیں، چلو ٹھیک۔ ایک طرف کہتے ہیں 800 ارب روپے کا نقصان ہے جو آپ کو یہ محکمے دے رہے ہیں، جن کے آپ کو پروڈکشن بند کریں، صاحب کو گھر بھیجیں۔ دوسری طرف ہزار جہاں گاڑیاں لی جاتی ہیں، 6 ارب کی گاڑیاں لے لیتے ہیں، 5 کروڑ پہ ہو سکتا ہے لوگوں کو چھوٹا سا لگتا ہے۔ مفتہ صاحب ہمارے ساتھ تھے لاسٹ ویک، یاد ہے آپ کو، انہوں نے کہا تھا یہ 20-22 ارب روپے تو اماؤنٹ ہی کوئی نہیں، ابھی ہمیں آپ نے سنا تھا ان سے، انہوں نے
کہا تھا کہ 22 ارب روپے کا، جب میں نے سوال کیا تو میں کہا سر 22 ارب روپیہ کا اماؤنٹ آپ نے اپروول دی، آپ نے اس کو وہ کیا، وہ جا رہی تھی WFP وغیرہ، کیا نام ہے اس کا، ورلڈ فوڈ پروگرام جو WFP جو تھا، تو انہوں نے مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ 20-22 ارب روپیہ، ہم تھوڑا اس کا حساب کتاب رکھتے ہیں. میں کہ ہاں اتنا پیسہ ہے پاکستان کے پاس 20-22 ارب روپے، تو ان کو 20-22 روپے لگتے ہیں، پینٹس ہیں. تو بھائی صاحب ان کا جتنی اسکیم، مطلب جس نے 17 ارب روپے کے پلاٹ بیچے ہوں چیئرمین CTA نے، اس کے 5 کروڑ روپے کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں یہ پیسہ آپ کہاں سے اکٹھا کر رہے ہیں. یہ جو ہمارے کیمرہ مین صاحب کھڑے ہیں، یہ ہمارا جہاں ڈومیسٹک ہیلپ ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں جو بیچارے کام کرتے ہیں، دفتروں میں کرتے ہیں، جو دہاڑی پہ 500 روپے بھی کما رہا ہے وہ بھی آپ کو ٹیکس دے رہا ہے. وہ چائے پی رہا ہے، وہ پانی پی رہا ہے، وہ کوئی آپ کا گھی خرید رہا ہے، چینی خرید رہا ہے. چینی ویسے 200 روپے ٹپ گئی ہے، اور وہ چینی کے کارخانے جو ہیں وہ یہ ماشاءاللہ وزیر اعظم اور صدر پاکستان کی فیملیز کے ہیں. آپ نے کوئی جگہ چھوڑی ہے یہاں پہ ایلیٹ کا، ایلیٹ کا آپ اس میں دیکھیں. میں آپ کو کہتا ہوں بغیر بیوروکریسی کے ملے پاکستانی سیاستدان، رولنگ ایلیٹ کرپشن نہیں کر سکتے. یہ ذہن میں رکھیں. آپ کا سیکشن آفیسر انٹرٹینمنٹ الاؤنس پہ سائن نہ کرے، وزیر آپ کا چائے نہیں پی سکتا، اتنی پاورز ہیں ان کے پاس. جب تک بیوروکریسی سیاستدانوں کو یا باقی لوگوں کو، ٹھیکیداروں کو جو بھی ہیں، ان کے ساتھ نہ مل جائے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جناب یہ آپ کا حال ہے، اور یہ آپ کی سپینڈنگ ہے. یہاں سے دوسری بات بتاؤ، میں بات کرتا جاؤں. یہاں سے ہمارے پیچھے یہاں پہ شروع ہوتا ہے آپ کا جناح ایونیو. جناح ایونیو لے کے آپ جائیں اس کے اینڈ تک، ڈی چوک سے لے کے یہ فیصل چوک تک جو اینڈ ہے آپ کا F9 کی طرف، آپ کو 6 جگہوں پہ یہ جو آپ کی پیومنٹ ہے گڑے ہیں، لوگ گرتے ہیں. دکاندار اٹھا کے اس کے ارد گرد وہ درختوں کی ٹہنیاں رکھتے ہیں، لوگ جا کے گرتے ہیں. آپ کے جناح ایونیو کا ڈی چوک سے لے کے آپ کے بلو ایئر F9 پارک والی سائڈ تک 10 جگہوں پہ گھڑے پڑے ہوئے ہیں. یہ میں نے خود دیکھے ہوئے ہیں. لوگ گر رہے ہیں. اس پہ چیئرمین صاحب کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ ٹائم ہے، نہ دیکھتا ہے.